سر آپ کا جو مینیفیسٹو ہے پاکستان کو نواز دو کے نام سے، اور یہ کافی ایک دلچسپ نام ہے، لیکن اس میں جو مہنگائی کو لے کر جو بہت ٹال کلیم ہے، خاص طور پر معیشت کو بھی لے کر جو بہت ہی ٹال کلیمز ہیں، اور خاص طور پہ مہنگائی کی شرح اس وقت کی صورتحال سے اگر ہم مقابلہ موازنہ کریں، 2025 تو صرف آپ نے 1 سال اپنے لیے مختص کیا. سو اف یو ڈو کم انٹو پاور سر، مہنگائی میں 10% کمی کی جائے گی اور 4 سال میں 6 سے 4% تک اس کو مہنگائی کی شرح کو لایا جائے گا. یہ کیسے ممکن ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو پرابلمس اس وقت جو اس کا سائز ہے اور وہ جو اس کی گریوٹی اور جو ڈیپتھ ہے وہ مچ بگر ہے 2013 سے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ایک اگر سینٹنس میں کہنا ہو تو اگر 24ویں معیشت جو ہم نے بڑی مشکل سے 4 سال میں بنائی تھی، اور ہمیں دنیا ساری پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے کہا کہ یہ ملک جو ہے اب G20 میں چند سالوں کے بعد داخل ہو جائے گا، جو کہ ہونا چاہیے. پاکستان کا وہی مقام بنتا ہے کہ ایک میزائلی قوت، ایک ایٹمی قوت، اور پھر اگر معیشت ایک میدان میں G20 میں شامل ہو جائے دنیا کی 20 بڑی معیشتوں میں، تو یہ میرا خیال ہے یہی ہمارا ہدف تھا اور ہدف رہنا چاہیے. میری جو تھوڑا سا اپنا تجربہ، اپنا ایکسپیرینس ہے 4 سے زائد مرتبہ فائنانس منسٹر ایون رہنے کا، تو وہ پاکستان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس تو انٹروینشن کے لیے ہے ہی نہیں ہے. یو آر ناٹ ریزرو بینک، فیڈرل ریزرو بینک، یو آر ناٹ بینک آف انگلینڈ یا بینک آف جاپان، تو آپ کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں. تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ کی پالیسیز ایسی رہیں کہ آپ کی ایکسچینج ریٹ مارکیٹ بیسڈ ہو. بائی دی وے مارکیٹ بیس ہم نے کیا تھا مسلم لیگ نون کی حکومت میں. جب میں فائنانس منسٹر تھا تو فیبروری 1999 میں آپ ذرا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، جب بدترین پابندیاں لگی، جب ہم نے ایٹمی دھماکہ کیا. اللہ کا شکر ہے کہ میاں نواز شریف نے جرأت کے ساتھ وہ دھماکے کیے اور پاکستان کو ہمیشہ کے لیے ناقابل تسخیر بنا دیا. تو وہ جو ایک فیصلہ تھا اس کی ہمیں بڑی بھاری قیمت چکانی پڑی. 8 مہینے ہمارا پروگرام سسپینڈڈ رہا IMF کا جا کے، اور اس کے علاوہ ساری دنیا نے ہمارے اوپر سخت ترین معاشی پابندیاں لگائیں، لیکن ہم نے مینیج کیا. پاکستان میں کوئی لائنیں نہیں لگیں، کوئی خدا نخواستہ شارٹیج نہیں ہوئی، کوئی کسی قسم کی جو ہے بزنس کو اس طرح کا جیسے دھچکا ایکسپیکٹڈ کیا جا رہا تھا کہ جی یہ لگے گا، وہ نہیں لگا. اور فروری 1999 تک الحمدللہ ہم اس پوزیشن میں تھے کہ بزنس ایز یوزول. اور اس وقت ہم نے پہلی دفعہ جو ہم پیگ ہوتے تھے، ہم نے اس کو مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ کر دیا. اور ساتھ ہم نے جو اپنا جو اسپیکولیشن تھی کہ جی دسمبر 98 تک 100 روپے کا ہو جائے گا، وہ ساری جو وہ وش لسٹ تھی. اگر آپ کبھی سپٹمبر 1998 کا نیشنل اسمبلی کی لائبریری میں جا کے تقاریر دیکھیں تو آپ پریشان ہو جائیں گی کہ 69 مجھے یاد ہے ایک دن مڈ ڈے تھا، 67 پہ کلوز ہوا. اگر آپ پوری ہسٹری لیں اسٹیٹ بینک سے تو میاں نواز شریف آبویسلی بڑے پریشان ہوئے اور مجھے بلایا. اس وقت میں کامرس منسٹر تھا. انہوں نے کہا کہ یہ کام جو ہے یہ آپ کو سنبھالنا ہے، اور اب اگر ہم نے اس کو، اور تقریریں ہو رہی تھی نیشنل اسمبلی میں آل اپوزیشن ممبرز کی، 100 روپے کا دسمبر 98 میں ہو جائے گا. تو اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ہمت دی، ہم وہ اسی 69 کو 52 پہ اسٹیبل لے کے آئے. میں تو ہمیشہ سے کلیئرٹی ہے، اور میری ہمیشہ سے کچھ بین الاقوامی اداروں کے ساتھ اس سبجیکٹ پہ بہت اسٹرانگ ریزرویشنز اور ڈفرینس اوپینین ہوتے ہیں، اور ہارڈ نیگوسیشنز ہوتی ہیں. تو وہ ہمارا شروع تھا. ہمارا دسمبر 2017 میں نے قریباً نومبر کے 30 ہفتے میں ریزائن کیا تھا، اکتوبر کے اینڈ سے 2-3 ہفتے کے بعد. تو میں عرض کروں کہ میں نے اپریل 2018 میں شاہد خاقان نوازی صاحب اس وقت کیئر ٹیکر نہیں، ریگولر پرائم منسٹر تھے PMLN کی گورنمنٹ چند مہینے کی جو تھی، میاں صاحب کے جی اور میں نے ان کو خط لکھا انگلینڈ سے کہ اس کو کرے، اگر آپ کا یہ معاملہ کنٹرول نہیں ہوا تو یہ جو انفلیشن ہے یہ آسمان پہ چلی جائے گی. اور وہ اس وقت 10 روپے ہماری جو شاہد خاقان صاحب کی حکومت تھی میاں نواز شریف کے زمانے میں، یہ روپیہ 114 تک گیا. اگر آپ کو یاد ہو کہ پنڈی کے ایک سیاستدان نے یہ ایک چیلنج کیا تھا کہ اگر یہ 100 پہ آ جائے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. اور الحمدللہ وہ آیا، 100 سے نیچے آیا، اور یہ پھر سٹیبل رہا. اور آپ نے دیکھا کہ جب میاں نواز شریف صاحب نے چھوڑا تو یہ 104 تھا. تو یہ ہماری تباہی کا جو شروعات ہوئی، وہ ہماری جو ہم نے اپنی کرنسی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، میں صرف میں آپ نے بڑی آسمان پہ چلی جائیں گی.
جی جی سر، مجھے آپ اگر اجازت دیں، آپ نے تفصیلی طور پر ایک تو اپنے اس میں مونا میں ایک اور یہ اس کے نتیجے میں آپ کو آبویسلی اپنی مانیٹری پالیسی ٹریگر کرنی پڑتی ہے. پھر خان صاحب نے آبویسلی اسٹیٹ بینک کو ان کی حکومت نے بالکل بین الاقوامی کچھ اداروں کو کہنے پہ بالکل آزاد کر دیا اور ہمارے ہاتھ سے ہی وہ اب بالکل بے قابو ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اور اس کو کرنے کا قانون بنا دیا گیا، پارلیمنٹ میں امینڈمنٹ کر دی گئی اسٹیٹ بینک ایکٹ میں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ پھر پالیسی ریٹ کدھر گیا. یہ ایک وشس سائیکل اور وشس سرکل ہے جس میں پھنس چکے ہیں. اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اب ہم 8% ہماری ایکسپورٹ ہے، 8 سے 9% کے درمیان آف دی جی ڈی پی. ہم نے 91% کی اپنی جو اکانومی کو تباہ کر کے رکھ دیا اس ایک تھیری کے پیچھے. یہ کچھ لوگ ہیں اور ان کو میں کئی دفعہ لائٹر وے میں کہتا ہوں کہ آپ نے بہت ملکوں کا ستیہ ناش کیا ہے اس تھیری کو وہاں کروا کے انووک کر کے. تو بات یہ ہے کہ یہ سارا جن کو واپس قابو کر کے بوتل میں بند کرنا ہوگا، اس کو ریورس کرنا ہوگا. اور وہ جب ہم کہتے ہیں تو اگر تو ہم نے پہلے نہ کیا ہو تو پھر آپ کے کوشچن مارک بنتے ہیں، آپ کے ویورز کے بھی. آپ کے ایک پروگرام پاکستان کی تاریخ میں جو مکمل ہوا ہے IMF کا، وہ 20, 13, 16 کا پروگرام تھا. یہ بات بھی درست ہے. ادروائز اب ہم 23ویں پروگرام پہ ہیں اور کبھی پاکستان نے وہ ایڈوانس 2-4 قسطیں لیں اور اس کے بعد پاکستان نے پروگرام چھوڑ دیا. یہ ہماری ہسٹری رہی ہے. تو سٹرکچر ریفارم کرنے پڑتے ہیں، پینفل ہوتے ہیں. ہمیں اس کے ساتھ اسٹیبلائزیشن میئرز لیتے ہیں کہ غریب کو ہم کسی ٹارگیٹڈ طریقے کے ساتھ ہم اس کو ہیلپ کریں. جیسے ہم نے جب شارٹ سٹنٹ میں تھے ہم کابینہ میں، یہ جو کولیشن گورنمنٹ تھی 2008 میں، ان کے پی 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 کی انویٹیشن پہ، اور ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ آپ ججوں کو آزاد کریں گے، اس کو ریسٹور کریں گے تو ہم آپ کی کابینہ کا حصہ ہوں گے. اور ان کی کنڈیشن یہ تھی کہ جی وہ ہم فیز 1 میں فوری طور پہ ان کے ساتھ یعنی اوتھ لیں اور میں فائنانس منسٹر بنوں. اور ہم نے اس وقت یہ جو یعنی غریب اور لو انکم لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے یہ میرا کانسیپٹ تھا، نیشنل انکم سپورٹ فنڈ. اور جب وہ 4 ہفتے میں ایز پرومس 1 مہینے میں جج بحال نہیں ہوئے تو پھر ہمیں 2 ہفتے اور ایگری کیا اس میں کر دیں گے. پھر 1 ہفتہ اور ہوا اور پھر وہ فیصلہ ہوا کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے. اور ہم سارے کے آپ لوگوں نے راہ جدا کر دی. PMLN کے منسٹر تھے، انہوں نے ریزائن کر دیا. لیکن وہ پروگرام چلا جس کا نام این کو بھی ہو گیا. اس میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. نیشنل کی بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کیا. میں نے جو بلو پرنٹ بجٹ چھوڑا تھا 34 بلین رکھا تھا اس کام کے لیے، وہ 34 ہی تھا. اور 5 سال میں 2008-13 میں 34 سے 40 ہوا. ہم آئے، ہم نے اس کو 40 کو 144 پہ کیا.